جس دن آپ کی وفات تھی جبریل اندر آ کے کھڑا ہو گیا، خاموش۔ آپ نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وکیل صاحب کو کسی سے پوچھنا ہے، مولانا طارق جمیل کو کسی سے پوچھنا ہے؟ آپ نے فرمایا آ جائے۔ اجازت پر عزرائیل اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا، کہا آدم سے لے کر آج تک جتنوں کی روح نکالی ہے، خلیل کلیم، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ آدم سے لے کر آج تک کسی سے اجازت لے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ آپ کے بارے میں آپ کے رب نے فرمایا پہلے اجازت لینا پھر اندر جانا، نہ ملے اجازت وہیں سے واپس آ جانا۔ ایسے رسول سے بغاوت کرتے ہیں ہم، ایسے رسول سے سارا پاکستان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور میرا نبی فرماتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ جہاں موت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، اور آپ پہلی بات اجازت لے کر جانا، نہ ملے تو واپس۔ دوسری بات السلام علیکم۔ تیسری بات آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا، اور کہہ دینا عش ما شئت، یا رسول اللہ جتنی زندگی چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہے۔ پڑھا کرو، تھوڑے دیر فائلیں رکھ دیا کرو اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کرو کہ میرا ابھی جو تھے نا جنہوں نے نعت پڑھی، میرا پیغمبر عجیب تر ہے، یہ مظفر وارسی کی ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، میرا پیغمبر عجیب تر ہے۔ اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ اللہ کے حبیب کا ہے۔ اپنی وکالت کو، اپنی زندگی کو، اپنے طور و اطوار کو پر محمدی مہر لگاؤ۔ اگر محمدی مہر نہیں ہے تو پھینک دیا جائے گا۔ ابو لہب سید ہے، ابو لہب قریشی ہے، ابو لہب چاچا ہے۔ میرا رب فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہے یہ خبیث۔ بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے، اور مجھے مطالعے کا ذوق ساری زندگی رہا، اب بھی ہے۔ میں آج تک بلال کے دادے کا نام نہیں ڈھونڈ سکا، اتنا بے نام آدمی ہے۔ قبر کہاں ہے؟ دمشق۔ نبی کا کیا فرمان ہے؟ سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا قیامت کے دن، میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، شام سے نہیں، قدموں سے۔ اور میرے لیے براق آئے گا، میں اس پہ سوار ہوں گا۔ بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، وہ اس پہ سوار ہو کر میرے آگے ایز اے ڈرائیور چلے گا، اور جب میدان محشر میں دنیا کٹھی ہوگی تو اللہ خود اللہ خود اللہ خود بلال سے کہے گا
اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے، بلال اذان دیں گے، سارا محشر سنے گا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کا جسد مبارک پڑا ہے، 11 بجے کے قریب انتقال ہوا، راؤنڈ اباؤٹ ظہر کی اذان دینے کے لیے چڑھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے آواز بند ہو گئی، روتے 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 مشکل سے اذان پوری کی، نیچے اترے گا، سن لو میں قسم کھاتا ہوں نبی کے بعد اب کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر اب میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر مدینے میں، مجھے جہاد کی اجازت دے دو۔ انہوں نے پہلے تو روکا، پھر حضرت عمر نے سفارش کی، جانے دو، پریشان ہے، اجازت مل گئی۔ خام میں زیارت ہوئی، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، اور جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک ساتھ، ایک 10 سال کے، ایک 9 سال کے، 2-3 سال گزر گئے تھے، تو یہ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ درخواست کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج اذان دیتے۔ تو بلال کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے، کہا بھتیجو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم تو میرے نبی کے راج دلارے ہو، میں آج قسم توڑوں گا، اذان دوں گا۔ یہ مسجد، یہاں ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے، اس کی چھت پہ چڑھ اللہ اکبر کہا تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئی گلیوں میں باہر آ گئیں، اور سب کو ایسے لگا جیسے آپ زندہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سارا مدینہ بھول گیا کہ آپ جا چکے ہیں۔ وہ دھاڑ دھاڑ مچ گئی، در و دیوار رونے لگے۔ کیا سما ہوگا؟ اس کو عزت کہتے ہیں۔ آپ چیف جسٹس بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ آپ صدر، وزیر اعظم بن جائیں، مالدار بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اذان دی، مدینے کی گلیوں میں آنسو بہنے لگے، احد پہاڑ لرز گیا بلال کی اذان سے۔
پھر ایک اور وقت آیا، غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، میرے رب کی قسم، ایک بروہی بننے میں عزت نہیں ہے، غلام رسول بننے میں عزت ہے۔ پاکستان تو ویسے چھوٹا سا ملک ہے، 7 بر اعظم کی بادشاہی میں وہ عزت نہیں ہے جو غلامی رسول میں عزت ہے۔ بیت المقدس پہ اٹیک ہوا تو بیت المقدس والوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس شہر کو کون فتح کرے گا، اپنے امیر کو بلاؤ، اگر وہی ہوا تو ہم چابیاں دے دیں گے، وہ نہ ہوا پھر ہم سب ذبح ہو جائیں گے، شہر نہیں حوالے کریں۔ تو صحابہ نے سوچا جنگ میں تو دھوکہ دینا جائز ہے، الحرب خدعہ، تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر ہم شکل تھے، تو انہوں نے کوئی ہفتے 10 دن کے بعد نہ حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امیر ہے، جائز ہے جنگ میں۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کتاب دیکھی، ان کو دیکھا، کہنے لگے یہ اس جیسا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اصلی بلاؤ۔ پھر حضرت عمر کو خط بھیجا گیا تو سارے صحابہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، اللہ کا وعدہ ہے فتح ہماری ہے، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ عمر تیرے جانے سے اگر مسلمانوں کا خون بچتا ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ کہاں علی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس پر پھر یہ تشریف لے گئے، سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہاں یہی ہے، چابی پکڑائی اور شہر میں داخل ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا تو سارے صحابہ کی خسر پھسر، کسی طرف بلال اذان دے، کسی طرف بلال اذان دے، تو سارے آئے حضرت عمر کے پاس کہ امیر المومنین آج بیت المقدس کی پہلی اذان ہے، بلال سے کہو اذان دے۔ کون سے سید خاندان سے تھا بلال؟ یہ عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کے قدموں کی خاک تلے مل رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے بولا عمر عمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ایک درخواست تو مان لو۔ کہنے لگے کیا؟ کہ آج اذان دے دو۔ یہ سارا مجمع تڑپ رہا ہے، ان کے پھر آنسو گرنے لگے کہ اچھا عمر، تیرے کے لیے قسم توڑوں گا جیسے حسنین کے لیے توڑی تھی۔ اور وہ جو آپ گنبد آپ کو نظر آتا ہے بیت المقدس میں، یہ گنبد اس وقت نہیں تھا، چٹان تھی، اس چٹان کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا۔ اس چٹان پہ چڑھے، جب اللہ اکبر کہا تو 40,000 کا لشکر رو رو کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، زمانہ یاد آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی امتحان اور پیپر ہے۔ اپنے محبوب کی زندگی ڈھونڈو اور اپناؤ۔ آپ کے دلائل صحیح ہوں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا نظام ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہوں اور جج صاحب کسی اور کی مان کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، قوموں کی تباہی معیشت کی کمی سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم، قرآن کی گواہی ہے۔ کوئی قوم اس لیے نہیں ہلاک ہوئی کہ پیسے کم ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے۔ جو قوم ہلاک ہوئی ہے ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے۔
اور میں صرف عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، میرا ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اس حال میں سیلاب میں چوریاں کر رہے ہیں تو میں تو رو رو کے میرا برا حال ہوا ہے کہ یا اللہ ایک کتنا بڑا عذاب اور ایک اس میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو ظلم صرف طاقتور نہیں کر رہا، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، اور ہر قوم کی تباہی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی، سارا معاشرہ ظلم ظلم ظلم۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے، بتا دو کیا کر رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کی اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، گردنیں جھکی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دل اچھل کے منہ کو آ رہے، کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ارے اس دن کو تو سوچو، یہی کرتے کرتے مر گئے، بناتے بناتے کماتے کماتے جوڑتے جوڑتے موت آ گئی۔ روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے۔ اسی کے لیے زمین آسمان، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ برق، یہ بھاپ، یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ مہک، یہ تتلی، یہ پرندے، یہ سب صرف اتنے ہی کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے، ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی اور چیز ہے، اور یہ اور چیزیں ہیں۔ بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ۔ میرا رب کہتا ہے وَسَارِعُوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں۔ سابقوا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آؤ آؤ، میں بتاتا ہوں، اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے۔ تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ، کج کیا کریں جی، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے کیونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مر گئے، کیا کریں جی۔ ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ یہ آج حدیث کہ تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی اچانک، میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا ہو، کہ لوگوں، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ کمپیٹیٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے، پھر یہ کیسے گاہک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر، گاہک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو، کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ۔ یہ بھی تو ظالم ہے۔
یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو، اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھے ہو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، پھر فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا۔ دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا، ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے، وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے؟ کیا ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب بے شمار۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون، اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے، لہذا ففروا الی اللہ، دوڑو دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں علماء سے گلے کرتا ہوں، یہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلا کر،
ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلا کر، فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔ مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح۔ ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے کہ تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے، ہوں گے لوگ۔ فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے۔ فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، فرار، کیونکہ ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے۔ جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے، اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے۔ پھر دوڑو، کیا ہوا کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی دوڑو۔ 97 میں آگ لگی، عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے۔ تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا، تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے، تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا۔ اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرا فرا، دوڑو دوڑو دوڑو۔ نہیں کہا سابقو نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرا، دوڑو دوڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففروا، کدھر؟ اللہ، ڈر کے دوڑو۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو۔ اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نوازا۔ ففروا الی اللہ، پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے، تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو۔ کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے الی اللہ، الی اللہ، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، الیس اللہ بکاف عبدہ، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، افیعجبنی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے آؤ دوڑو، کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست،
میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں۔ اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو۔ تو مخلوق ہے، اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے۔ اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند و اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلیوں سے پاک، عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المہیمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القہار الوہاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الواسع اللہ، الشہید اللہ، الوکیل اللہ، الحمید اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، الممیت اللہ، الحکیم اللہ، الودود اللہ، المحیی الممیت اللہ، الحی القیوم اللہ، الواجد الماجد اللہ، الواحد الاحد اللہ، الصمد القادر اللہ، المقتدر اللہ، الاول الآخر الظاہر الباطن اللہ، الوالی اللہ، المتعال اللہ، البر التواب اللہ، المنتقم اللہ، العفو الرؤوف اللہ، مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، المقسط الجامع اللہ، الغنی المغنی اللہ، المانع الضار اللہ، النافع النور الله، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله، قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، وہ تو نہیں ہے، یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ ركضا الى الله من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں
تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا، اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا، اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے۔ فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی۔ فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے۔ احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضى، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے، خود اللہ نعت خوانی کرے۔ یہ قرآن کی نعت خوانی ہے، میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے۔ نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا، نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں۔ تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے۔ نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی۔ آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے۔ احد پہاڑ کی اوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔
پتھروں کو پتہ ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتہ یہ کون ہیں۔ پہاڑوں کو پتہ ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتہ یہ کون ہیں۔ پرندوں کو پتہ ہے یہ کون ہیں۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا، آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگے کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا۔ اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو۔ ڈسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی، ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو، لیکن اس چیل کو بھی پتہ ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوز، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عید، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے دکھڑے بھی سناؤ۔ دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اپنی ساری کہانی سنایا کرو۔ دعا اسی کا نام ہے، دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھایا تم نے آمین کہنا شروع کر دیا، اس کا نام دعا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے۔ اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی، جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے، وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے۔
نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت. تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا. کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا جی مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں. وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں. تو میرا رب تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ ابھی نافرمانوں میں. یہ بالکل اس سے پہلے کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اب یہ دعا شروع ہونے لگی، یا اللہ دن رات تیرے بندوں کو پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ایک نے میری نہ مانی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میں قربان جاؤں نوح علیہ، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت، عظمت، ہیبت بڑھ جاتی ہے. تم لوگ مجھے میری سن رہے، میں سنا رہا ہوں، صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم. ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم ان سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھ رہے، وہ کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے. چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے، ہم رائمنڈ میں ایسے ہی پڑھتے تھے، ادھر کوئی جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس میں سبق ہو رہا ہے تو ٹھا ٹھیا ہوتا تھا. کسی لڑکے کی یوں نظر پڑ جاتی تو مولانا جمشید صاحب کان پکڑا دیتے فوراً. اپنے بیٹے کو تو 2-4 ڈنڈے بھی لگاتے تھے، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولوی خورشید، ساتھ کان پکڑاتے ساتھ ڈنڈے کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا. آدمی جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے. تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا. میں قربان جاؤں ہے، آسمان بھی لا ہے، زمین بھی لا ہے، مشرق بھی لا ہے، مغرب بھی لا ہے، شمال بھی لا ہے، جنوب بھی لا ہے، ملکوت بھی لا ہے، لاہوت بھی لا ہے، ناسوت بھی لا ہے، نوری بھی لا ہے، ناری بھی لا ہے، ہوائی بھی لا. سب اللہ کی تلوار خود اللہ کے ہاتھ میں جو عرش کے اوپر سے چلتی ہے اور کل کائنات کو زیر و زبر کرتی ہے. کہ اللہ کے مقابلے جبریل لا، میکائیل لا، اسرائیل لا، اسرافیل لا. لا یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہیں تو صحیح ہاں ہیں، پر یہ کسی کی وجہ سے ہیں، یہ اپنی ذات میں کچھ نہیں. ملک الموت مچھر نہیں مار سکتا، مجھے کہاں سے مار سکتا ہے؟ ملک الموت ایک مکھی کو نہیں مار سکتا، اس میں اتنی طاقت کہاں کہ میری روح کھینچ کے دکھا دے. وہ کچھ نہیں، وہ ہے تو الا اللہ کی وجہ سے ہے. جبریل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے، اور میکائیل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے. آسمان بلند ہیں تو الا اللہ کے تو فعل، زمین بچھی ہے تو الا اللہ کے تو فعل، رات اندھیری ہے تو الا اللہ کے تو فعل، دن کا اجالا ہے تو اس اللہ کے تو فعل ہے. ورنہ اجالا بھی لا ہے، اندھیرا بھی لا ہے، موسم بھی لا ہے، عرش بھی لا ہے، فرش بھی لا ہے. یہ کوئی کچھ نہیں اللہ کے سامنے. یہ سب ایسے ہیں جیسے ساری کاپی کو 0 سے بھر دو، ساری کاپی کو 0 سے بھر دو، کوئی عدد بنا، کوئی طاقت بنی. 100 صفحے کی کاپی کو 0 سے بھر دیا، کچھ اس میں لکھا گیا ہے جناب یہ تو کچھ نہیں لکھا. اب سارے صفروں سے پہلے 1 لگا دو، 1 تو ہر صفر طاقت میں بڑھتا جائے گا. 10 اور 100 اور 1000 اور لاکھ اور 10 لاکھ اور کروڑ اور 10 کروڑ اور ارب اور 10 ارب اور خرب اور 10 خرب. اب آگے ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں، ہر صفر کی طاقت زیادہ ہو رہی. پیچھے 1 ہے، 1 کو ہٹاؤ تو دھڑم، نہ 100 رہا، نہ 1000 رہا، نہ لاکھ رہا، نہ کروڑ رہا، نہ ارب رہا، نہ خرب رہا. سورج میں گرمی آئی اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ سورج کچھ نہیں. چاند میں گھٹنے بڑھنے کا نظام چلا اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو چاند کچھ نہیں. تاروں کی گردش، ان کا نور جھلملاہٹ اللہ کی اکائی سے.
اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں، آسمان کی چھت تانی گئی تو اللہ کی اکائی سے اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں، زمین کا فرش بچھا تو اللہ کی اکائی سے اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں، آسمان سے بادلوں کا پانی برسا اور قطرہ قطرہ بن کے زمین پر آیا، اور دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ پانی کے مشکیزیں اٹھا لے، اور کروڑوں ٹن، ایک کالے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے، دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ اتنا پانی اٹھائے، پیچھے اللہ کی اکائی آئی، بادل بادل بنا، قطرے قطرے بنے، بخارات قطرے بنے، قطرے بارش بنی، بارش زمین پہ برسی، زمین کا کلیجہ پھٹا، پانی اندر گیا، دانا پھٹ کے باہر نکلا، کومپل اوپر گئی، جڑ نیچے گئی، کومپل تنا بنی، تنے سے شاخ نکلی، شاخ سے ڈالیاں نکلی، ڈالیوں پہ بور آیا، بور کے اندر رنگ آیا، رنگ کے اندر مٹھاس آئی، کہیں گودا بنا، کہیں گٹھلی بنی، یہ اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی احدیت، سمدیت، فردیت۔ اللہ ہٹایا سب صفر، اللہ ہٹایا لا، اللہ ہٹایا جبریل لا، اللہ ہٹایا زمین لا، اللہ کو ہٹایا تیری دکان لا، میری زمین لا، تیری بادشاہی لا، میری وزارت لا، تیرے دفتر لا، میری دکانیں لا، تیری عزت لا اور میری ذلت لا۔ عزت عزت ہے تو اللہ کی وجہ سے، بلندی بلندی ہے تو اللہ کی وجہ سے، رزق آیا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دکان سے نفع نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، زمین سے غلہ نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، پانی برسا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دریا بہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، برف جمی تو اللہ کی چاہت سے، پگھل کے ندیوں کی شکل میں آئی تو اللہ کی وجہ سے، چشمے پھوٹے تو اللہ کی وجہ سے، آبشاریں گری تو اللہ کی وجہ سے، پرندے اڑے تو اللہ کی وجہ سے، کوئل کی کوک ہوئی تو اللہ کی وجہ سے، مور ناچا تو اللہ کی وجہ سے، کوئلہ ہیرا بن گیا تو اللہ کی وجہ سے، پتھر نیلم بنا، یاقوت بنا تو اللہ کی وجہ سے، مٹی سونا بن گئی اللہ کی وجہ سے، پتھر نمک بن گیا اللہ کی وجہ سے، اور اندر میں لوہے کے ذخیرے پڑ جمع ہو گئے۔ اللہ ہے اللہ، اللہ ہٹاؤ، اللہ ہٹاؤ تو یہ لا لا لا، جو شکل ہے لا کہتے جاؤ، جو ہے لا کہتے جاؤ، یہ کچھ نہیں۔ لا الہ میں صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ ہے، جہاں ہے وہ اللہ ہے، جدھر ہے وہ اللہ ہے، جدھر کس طرف دیکھو گے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فوق تحت، عرب عجم کا اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سبق، یہ علم آج نہیں پڑھا جا رہا، یہ پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے۔ میرا بنانے والا وہ اللہ ہے جس نے دھرتی کو دھرتی بنایا، اس میں غلوں کو بھرا، مجھے رزق دیا آسمان سے، دکان سے نہیں، نوکری سے نہیں، کاروبار سے نہیں، زمین سے نہیں، فصل سے نہیں، زراعت سے نہیں، تجارت سے نہیں، حکومت سے نہیں، آسمان سے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ یہ جاننا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے بھائیو، یہ پہلا علم ہے جس کا سیکھنا ساری دنیا کے انسانوں پر فرض ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانا، جھوٹ کیوں بولا، اللہ بھول گئے، ترازو نے غلط کیوں تولا، اللہ بھول گئے، زنا کیوں چل پڑے، اللہ بھول گئے، موسیقی کی محفلیں کیوں سجی، اللہ بھول گئے، اذان ہو رہی ہو اور کہنے والا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہو حی علی الصلاۃ اور اگلا کہہ رہا ہو جی پڑھی نہیں جان رہی ہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، اللہ بھول گئے۔ ایک چھوٹا سا حاکم بلائے تو سر کے بل چل کے جائے، شہنشاہ اعظم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ
جو کہ میں شہنشاہ آدم ہوں، بادشاہی دے دوں لے لوں، عزت دے دوں لے لوں، رات کو لمبا کر دوں دن کو چھوٹا کر دوں، دن کو لمبا کر دوں رات کو چھوٹا کر دوں، رزق کھول دوں تنگ کر دوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو عالم غیب کا بھی عالم، حاضر کا بھی عالم، غائب کا بھی عالم، ماضی حال مستقبل کا عالم، جس کے سامنے کائنات کھلی کتاب کی طرح، اندھیرا برابر اجالا برابر، سمندر برابر، طے برابر، فضا برابر، خلا برابر، شرق و غرب برابر، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی مخلوق دیکھے تو چھوٹی سے غافل نہیں، وہ کہے حی علی الصلاۃ، میں بلا رہا ہوں آجا، جی پڑھی نہیں جانی، مولوی صاحب دعا چا کرو پڑھن لگ جائیے، اوئے ہوئے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس پاگل نے اللہ کو نہیں جانا، یہ اللہ کو جانتا تو یہ کہتا، اس کو اللہ یہ سب سے پہلا علم تھا، حکومت نماز نہیں پڑھا سکتی، ماں باپ نماز نہیں پڑھا سکتے، طاقت اور ڈنڈے سے کوئی کسی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتا، اس پاگل کا اپنا دل اللہ کا نا آشنا ہوا، اپنا دل نا آشنا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی طرف قدم اٹھنے بند ہو گئے۔ یہ پہلا علم تھا، پہچانو کہ کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں میری زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، زمین آسمان کی تنابیں بھی ہیں، لگامیں بھی ہیں، عزت بھی، ذلت بھی، حالات بھی، موسم بھی، بادل بھی، برق بھی، بجلی بھی، بھاگ بھی، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، گردش بھی، ہوا بھی، موسم بھی، اس سب کے پیچھے اللہ ہے، اللہ، اللہ ہٹے تو کچھ نہیں ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار، یہ تو فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔ بھائیو سیکھو، یہ علم سیکھو، یہاں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے حقائق کے لیے دعوت کا میدان ہے، اللہ کی راہوں کا دھکے کھانا ہے، جہاں دن سے لے کر رات اور رات سے لے کر دن کر وہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، تو پھر دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، پھر اللہ دل میں اترتا ہے، ورنہ ایک چھوٹا کفر ہے جو دلوں پہ چھایا ہوا ہے۔ روٹی کتوں کھائی ہے؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہتا روٹی کتوں کھائی ہے؟ رشوت کیوں لے رہے ہو؟ روٹی کتوں کھائی ہے؟ غلط کیوں تول رہے ہو؟ روٹی کتوں کھائی ہے؟ اللہ کا رب ہونا نکل گیا، اللہ کا شہنشاہ ہونا نکل گیا۔ بادشاہ بلائے اور نوکر نہ جائے، ہو سکتا ہے؟ مالک بلائے اور نوکر نہ جائے، اس میں مجال ہے؟ رات کو بلاؤ دن کو بلاؤ، صبح اٹھ کے جائے، یہ نماز کو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ کیوں نہیں حی علی الصلاۃ کی آواز پہ چلتا، جبکہ پیچھے وعدہ ہے حی علی الفلاح، مجھے سجدہ کر تجھے کامیابی دوں گا، یہ کیوں نہیں گیا؟ نہ اس نے اللہ اکبر کو پہچانا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہچانا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہچانا۔ یہ پہلے نعرے لگوا کر پھر نماز کے لیے اللہ کیوں بلا؟ نماز کے لیے بلانا تھا نا، کیوں بھائی؟ تو اللہ اذان دیتا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور یہی 3-4 دفعہ مؤذن کہہ کے ہٹھا لے جاندہ، کیڑی لوڑ آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیوں ضربیں لگا رہا ہے؟ اے مشرق والو سنو، اے مغرب والو سنو، اے شمال والو سنو، اے جنوب والو سنو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ کبھی غور تو کرو اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی بہت بڑا میں گواہی دیتا ہوں، اکیلا معبود ہے، اکیلا سب کچھ کرتا ہے، اکیلا دینے والا ہے، اکیلا بچانے والا ہے، اکیلا اٹھانے والا ہے، اکیلا گرانے والا ہے، اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا بلندیوں پر پہنچانے والا ہے، اکیلا پستیوں میں دھکیلنے والا ہے، اکیلا امن لانے والا ہے، اکیلا ہی محبتیں پھیلانے والا ہے، اکیلا ہی نفرتیں ڈالنے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں لانے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں اٹھانے والا ہے۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کے دربار تک جانا ہے تو غلام رسول بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام محمد بن، غلام نبی بن. اس کے سانچے میں ڈھل، اس کے طریقوں میں ڈھل، اس کی چاہت کو چاہت بنا، پسند کو پسند بنا، ناپسند کو ناپسند بنا. اس کا نوکر بن جا، اس کے قدموں میں جھک جا، اس کی چاہی کو کر دے، اس کی رد کر دی کوئی کو رد کر دے. یہ اوپر تک جانا ہے تو محمد ہی بنو. اور میرے نبی کا سب سے بڑا طریقہ تھا اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا، سر بھی جھکانا، زمین پہ ناک بھی رگڑنا. تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ. ٹیسٹ ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے. آؤ. نہیں میں کوئی نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ رہا ہے میں کوئی نہیں مندا. یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے میں حالی تائیں کوئی نہیں منیا، میرے واسطے کوئی ہور وڈے ہیں. جاؤ انہی کے قدم چاٹو، یہاں بھی ذلیل اور آگے بھی ذلیل، یہاں بھی ذلت اور آگے بھی ذلت. ساری زندگی رو رو کے گزار دی اللہ کے نبی نے امت کے درد میں. ساری زندگی اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو. کیسی شفقت ہے. اتنا شفیق نبی یہ کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو کہنے بتا رہا ہوں. نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر، پڑھنے والا. کون سا پڑھنے والا؟ جو مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، گھر میں پڑھ لیتا ہے. تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں. پھر جو مسجد والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، پھر میں مدینے میں نکل جاؤں، بچے اور عورتیں باہر نکال دوں اور ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ ان پر غصہ ہے جو گھروں میں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان پر کیا غصہ ہوگا.